فرمایا افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، پھر کیا اس بات نے ان کو اس بات پر ہدایت نہیں دی، رہنمائی نہیں کی. ہدا یہدی اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا. کم اہلکنا کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، من القرون قرون یعنی ہم نے ان سے پہلے کئی سارے قرنوں کو ہلاک کیا. قرن سے مراد یہاں پر زمانے ہیں، کتنے زمانوں کے اندر اور کتنے زمانوں کو ہم نے برباد کیا، ہلاک کر دیا. جی وہ اس کا الگ معنی ہے، اس کے جو سیاق اور سباق سے یہاں پر زمانہ الگ ہو رہا ہے. اور فرمایا یمشون فی مساکنہم، اور وہ چلتے تھے اپنی آماج گاہوں پر، اپنی جگہوں پر، چلنے والے تھے اپنے جگہوں پر، ہم نے ان کو برباد کر دیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں بہت بڑی نشانی ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. بڑی بڑی طاقتور قوم، بڑی بڑی جنگجو قومیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کی لاشیں ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے کہ جو ہے کھجور کے تنے ہیں جو کٹے گرے پڑے، اتنے بڑے بڑے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. آپ دیکھیں نا، آپ پرانی جو جگہیں ہوتی ہیں، لوط علیہ السلام کے دور کی جگہیں، عاد علیہ السلام کے دور کی جگہیں، صالح علیہ السلام کے دور کی جگہیں، ینحتون من الجبال، جو پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بناتے تھے. آپ دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس مسجد کے ہول کے برابر بڑے بڑے پتھر تقریباً سنبھالے ہزاروں فٹ اوپر چڑھا کر اس کو فٹ کیا گیا ہے. اب اندازہ کریں کیسے لے کے گئے ہوں گے وہاں پر. آج تو آپ کے پاس کرینیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اٹھائے، لیکن وہ لوگ کیسے، اس وقت تو نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی کرینے تھی، نہ کوئی بلڈوزر تھے، نہ کوئی ٹرک تھے، نہ کوئی ڈمپر تھے، کوئی ایسی شے نہیں تھی. وہ کیسے اٹھا کر لے جاتے تھے. آپ فرعون کا دربار دیکھیں جو اس وقت مصر کے اندر جو ہے، آپ دیکھیں بڑے بڑے پتھروں پر چسپاں ہیں اور باقاعدہ ملٹی کلر ہیں اس کے اوپر ہوئے ہوئے، مختلف قسم کے کلر ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ کلر آج بھی اپنی اصلی حالتوں کے اندر موجود ہے. میں نے خود نے دیکھا ہے، ہرا رنگ، لال رنگ، پیلا رنگ، یہ سارے رنگ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت کے اندر ہے، مٹے نہیں ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا، ہزاروں سال. دھوپ بھی پڑ رہی ہے لیکن وہ رنگ اپنا رنگ چھوڑ نہیں رہا، اپنی جگہ پر قائم ہے. تو اس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے زمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برباد کر دیا. یہاں پر قرون سے مراد عاد اور سمود ہے، قوم عاد اور قوم سمود ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑی بڑی زبردست قوت عطا فرمائی اور پھر انہی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سبقت لے چکی ہے، پہلے ہو چکی ہے، لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو ایک مقرر وقت نہ ہوتا جو وہی پہلے لوگوں والا عذاب لازمی آتا. ہمارے اوپر اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ امت برباد نہ ہو، تو دعا کا کچھ حصہ قبول ہو گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ایک ساتھ برباد نہیں کروں گا. اسی لیے دیکھیں آپ کے ان کے امت کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عذاب اترتا ہے، لیکن ایک ساتھ ساری امت کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، عذاب مبتلا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا ہے. ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ آپس میں لڑائی نہ ہو ان کی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی.
آپس میں لڑائیاں، آپس میں خون ریزیاں ہو رہی ہیں. میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا، سنن ابن ماجہ کی جو حدیث پڑھی تھی اس کے مطابق جو ہے وعلیکم السلام، یہ خون ریزی نہیں رکے گی جب حکمران اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کے فیصلے کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑوا دے گا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا یا کوئی بھی مذہبی پارٹی کا مرتا ہے، سامنے والا کوئی بھی ہو، وہ مرنے والا یہ شہید ہے، وہ بھی شہید ہے اور یہ بھی شہید ہے، سامنے سب شہید ہے. اور جو حقیقی شہید ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ شہید نہیں ہے، وہ ہلاک ہو رہا ہے. جو اللہ کے کلمے کے لیے لڑ کر شہید ہو رہا ہے وہ ہلاک ہے، کیونکہ وہ جدید ٹرمولوجی کے اندر، جدید اصطلاح کے اندر وہ تو ٹیررسٹ ہے نا، اور یہ بیچارے امن پسند ہیں. ہمارے علاقے میں تو کیسے آیا، ٹھاک مر گیا شہید، پھر بدلے میں اس کو مار دیا ٹھاک یہ بھی شہید. اگر ایسے ہی شہدا ہوگا تو جنتیں بھری پڑی ہوں گی ایسے شہدا سے. تو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی معروف، صحیح بخاری کی ہے، اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف آتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں. حدیث کے راوی سیدنا ابو بکرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو ہے ہی جہنمی، جو قتل ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا انه كان حریصا على قتل صاحبه، یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اس کا زور لگ گیا تو اس کو مارا، اگر اس کا زور لگتا تو وہ اس کو مار دیتا. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو، اس امت محمدیہ کو بڑے مواقع دیے ہیں، بڑے عذاب آ کر ٹل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی مثال دیتے کراچی کی، کتنے طوفان آئے سمندر، کرتے کرتے گجرات کی نظر ہو جاتے، اللہ نے بچا دیے. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوا، پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ بہت تیز طوفان آ رہا تھا، کچھ نہیں ڈیفینس گزری اور یہ علاقے تو سب صفائی ہستی سے مٹ جاتے، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا، یہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا. اب یہ شفقت نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہم اس کو شفقت ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے اعمال تو ایسے ہے نہیں. فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے. ان کا مہلت دینا تو اللہ تعالیٰ کیا طے ہے، مہلت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت مقرر تک. مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی مہلت دینے کے حوالے سے بہت کچھ باتیں لکھی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے مہلت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، یہ بھی ممکن ہے. دوسرا مہلت دینا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ مزید بڑھ جائیں. ایک مہلت دینا اس لیے بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ ظالم ہے، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن بدبخت مرتا نہیں ہے. آپ فرعون کو دیکھیں نا، کتنے لوگوں کو مارا ہے، بالکل آخری میں جا کے اس کا انت ہوا ہے. کتنا ظلم کر دیا، اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے کہہ دیا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس بدبخت کی زندگی میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، جب تک یہ زندہ ہے آزمائش ہے. اتنا بڑا بدبخت تھا وہ، لیکن کیا تھا، اللہ پاک نے تو اپنی حجت پوری کی نا، نبیوں کو بھیج دیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، ڈرائیے، سرکش ہو چکا ہے. اور بات اس سے جو ہے نرم لہجے میں کیجیے گا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جائیں وہاں پر تو نرم لہجے میں بات کیجیے گا، اس سے سختی سے بات نہیں کیجیے گا. ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کی بات کو رد کر دے، حالانکہ اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ایمان قبول نہیں کرے گا. تو فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صاحب آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں. آپ دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی جگہ مزمل کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول آپ کو گالی دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تھوڑی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے مزمل مجھ کو دے رہے ہیں گالی، مجھے نہیں دے رہے. عربی کے اندر یہ جو نام محمد ہے نا، اگر کوئی شخص محمد کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتا ہے تو اس قاعدے اور کلیے کے اعتبار سے وہ خود جھوٹا ہوگا،
کیونکہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تعریف والا بندہ ہے اور پھر خود تنقیص کر رہا ہے. محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف والے، اور اگر وہ یہ خود کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ آپ تعریف والے ہیں اور تنقیص بھی کر رہا ہے، عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عجیب خصائص سے نوازا تھا. علامہ سیوطی نے بڑی کوشش کر کے جمع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 کے قریب ایسے خصائص کا کہ جو سابقہ نبیوں میں اور سابقہ قوموں کے لیے نہیں ملتے. انہوں نے باقاعدہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس پر، الخصائص الکبریٰ. اگرچہ کہ اس کے اندر انہوں نے موضوع روایات بھی دی ہیں، من گھڑت بھی دی ہیں، وقت ضعیف روایت سے بھی استدلالات کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ ایک آدمی مارشل آرٹ کرتا ہے، کنگ فو اور مارشل آرٹ اور باکسنگ کرتا ہے، اس کے ہاتھ کتنے سخت ہوں گے، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ 100 سونار کی تو ایک لوہار کی. لوہار جو ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے لوہار کا کام کرتا ہے لوہے کا، اس کی ایک چپٹ پڑ جائے تو عام آدمی گر جائے، پتھر کی طرح ہاتھ ہوتا ہے. اور جو سونار ہوگا اس کے ہاتھ اتنے نرم ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 متضاد صفتوں کو ایک شخصیت کے اندر جمع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت اتنی تھی کہ 70 آدمیوں کے برابر، بقول امام مجاہد. اور قرآن مجید نے بھی اس کے بارے میں اشارہ تو دیا ہے کہ آپ کو انلمیٹڈ نکاح کی اجازت دے دی. مجھے اور آپ کو 4 نکاح کی اجازت ہے، مثنی و ثلاث و رباع. ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ڈرو تو فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، پھر ایک ہی، ورنہ پھر جو لونڈی ہو. ذالک ادنی ان تعولوا، یہ قریب تر ہے کہ کہیں تم ایک جگہ پر تعول کا شکار نہ ہو جاؤ، جھکنے کا شکار نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ 4 کیوں کہیں؟ ہمارے اندر ایک وقت میں 4 رکھنے کی ذہنی استطاعت بھی اتنی ہے، قلبی استطاعت بھی اتنی ہے، اور جنسی استطاعت بھی اتنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں انلمیٹڈ آفر دے دی اللہ نے، جتنے چاہے کرنے کریں. کیوں؟ طاقت بھی انلمیٹڈ ہے، جسمانی طاقت بھی، ذہنی طاقت بھی. اچھا، یہ استدلال میں خود نہیں کر رہا، مولانا عطا اللہ حنیف بوجھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ استدلال کیا ہے. ابن الملقن نے التوضیح للشرح جامع صحیح میں استدلال کیا ہے. میں استدلال نہیں کر رہا، بزرگوں نے کیا ہے، اور استدلال بڑا مضبوط ہے. بھائی آپ دیکھیں نا، اگر ایک بندے کے اندر، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ بیوی کے حقوق تو آپ کو جسمانی بھی دینے، آپ کے اندر طاقت 4 کی ہے اور میں کہوں 100 رکھو بیویاں رکھو، تو 96 کو آپ کیا کریں گے؟ سر پہ بٹھائیں گے. ان کی بھی تو بنیادی حقوق دینے نا بھائی. آج تو ہمارے مردوں کا یہ حالت ہے کہ بیچارے ایک کو پورا نہیں کر پاتے، یہ حالت ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت. آپ دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام کو 99 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی رتی بر بھی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، سند میں مقبول سند ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی سند ہے اس کی. فرمایا کہ میں ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا. کسی روایت میں 70 آ رہا ہے، تو کسی میں 90 ہے، تو کسی میں 99 ہے. اور اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے، ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور ہمارے شیخ جو ہے شیخ ثناء اللہ جو ہے زاہدی صادق آباد والے، جو اصول فقہ کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب توجیہ النظر کے اندر یہ لکھا ہے، اصول ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ راویوں کا اختلاف حدیث کی صحت کے قاعدے نہیں ہے. راویوں کے اختلاف کی وجہ سے حدیث کی صحت پر فرق نہیں پڑتا. یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے. تو کوئی 70 کہہ رہا ہے، تو کوئی 90 کہہ رہا ہے، تو 99 کہہ رہا ہے. جس نے 99 کہا وہ آخری اس کی حد ہے، باقی 70 بھی ہیں اور 90 بھی ہیں، سب 99 میں داخل ہیں. اب ایک رات میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ازواج کے پاس جاؤں گا اور سب سے تعلقات قائم کروں گا، جو اولاد ہوگی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دوں گا. کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ دے، پھر بھول گئے. تو ہوا یہ کہ ایک بیوی سے اولاد ہوئی،
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ عَلَى وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کی بادشاہت میں ایک جسم کا لوتھڑا ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اب جب ایک بیوی کو بچہ وہ پیدا ہوا، وہ بھی مس کیریج ہوا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، لوتھڑا مس کیریج ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ انشاءاللہ نہیں کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی 99 بیویوں کو بیٹے دیتا اور سارے کے سارے جہاد فی سبیل اللہ میں شہ سوار ہوتے۔ طاقت تھی نا بھائی 99 بیویوں کی، آپ چلے جائیں نہیں جا سکتے، وہ بنیادی حقوق پورا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، خیر بات کہیں اور نکل گئی۔ تو فرمایا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، آپ کو جو ہے نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو برا کہہ رہے ہیں، آپ صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیحات بیان کریں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے نماز عصر، نماز فجر، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے نماز عصر۔ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر 5 نمازوں کے اوقات کار بتا دیے ہیں۔ 5 نمازوں سے جو منکر مریض بھاگتے ہیں نا، قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر 5 نمازوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ فجر بھی زور، یہاں دیکھیں آپ اس آیت میں کون سی نمازیں ثابت ہو رہی ہیں؟ اس آیت میں آپ کی فجر کی نماز ثابت ہو گئی اور عصر کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے دیگر آیتوں کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 138 اور 139 آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ کی نماز کی۔ لوگ بہت ساری نمازوں کو جو ہے وہ آیت سے ثابت کرتے ہیں، میں اسی آیت سے 5 ٹائم ثابت کر دیتا ہوں، اسی آیت سے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، لفظ پیچھے صلوات آ گیا، جمع آ گیا، عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، پھر فرمایا کہ والصلاة الوسطى، اور درمیانی نماز، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 3 لے لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سب ملا کر صلاۃ وسطیٰ اور صلوات یہ 3 نمازیں ہو گئی، 2 نمازیں کو ذکر اس آیت کے اندر کیا ہو گیا، کتنی ہو گئی؟ 5۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ عصر کی نماز کو وسطیٰ قرار دیا بیچ کی، اب 5 نمازوں میں عصر کو بیچ قرار دو، باقی پیچھے 4 بچی، کیا ترتیب ہوگی؟ فجر، ظہر اور مغرب اور عشاء ہو گئی۔ انشاءاللہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں۔ پھر یہ اجمالاً ہے، اب اس کی تفصیل محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ کے نام سے پورے عنوانات قائم کیے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نماز کے اوقات پر بات کی گئی ہے۔ امام عالی مقام امام بخاری علیہ رحمت الرحمن، انہوں نے کتاب مواقیت الصلاۃ سے سب سے پہلے جو آیت کوٹ کی ہے وہ قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ 4 کی آیت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر مقرر وقت پر نمازوں کو فرض کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی قرآن مجید نے اس کا ذکر یہاں پر اجمالاً کیا ہے۔ اب یہ طلوع شمس سے پہلے کیا ہے اور غروب سے پہلے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل ہمیں بتائی ہے، اتنی رکھتے ہیں، اتنے سجدے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، تو کیونکہ لازمی سی بات ہے قرآن مجید تو احکام کو تو اجمالاً بھی ذکر کرتا ہے نا۔ قرآن مجید نے یہ منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی وضاحت آپ کے اوپر ہے، تو یہ منصب ہے نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ منصب ادا کیا اور اپنی اقوال کے ذریعے بھی، قولی بھی اور فعلی بھی، یہ پورا منصب ادا کیا ہے۔
میں حیران ہوں، حیران، حیرت زدہ اور حیران۔ اب یقین مانیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جتنے ریلیٹڈ علوم اور فنون ہے سب کو زندہ رکھا ہے، سب کو زندہ رکھا ہے، آج تک زندہ ہے۔ اچھا پھر کمال کی بات یہ دیکھیں کہ علوم اور فنون کو تو زندہ رکھا ہے، جو لوگ ان چیزوں کو آگے بڑھانے والے ان کو بھی زندہ کر دیا۔ میں تو اپنے دادا کو نہیں جانتا، پر دادا کو جانتا نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، پتہ ہی نہیں، نہ کسی کتاب میں ذکر، نہ کسی جگہ پر ذکر۔ اور یہاں دیکھیں نبی بخاری، امام بخاری فرماتے ہیں، علی بن مدینی کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، القطان فرماتے ہیں، ابو زرع رازی کہتے ہیں، مسلم بن بارہ کہتے ہیں، عبدالرزاق کہتے ہیں۔ آپ یقین مانیں اللہ پاک خوب جانتے ہیں اس بات کو۔ ایسی ایسی حدیثی کتابیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی اب آ رہی ہیں، زندہ کر دی اللہ نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہی کے ایک شاگرد تھے، بڑے مایہ ناز شاگرد، محدثین کے نزدیک فقہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے مایہ ناز شاگرد، ان کا نام تھا عبداللہ بن وہب القرشی، عبداللہ بن وہب القرشی۔ ان کی ایک کتاب ہے موطا، ان کے استاد نے امام مالک نے موطا لکھی، انہوں نے پھر لکھی۔ اچھا انہوں نے لکھی تو پھر کچھ لوگوں نے امام مالک کو آ کر کہا حضرت آپ کو دیکھا دیکھی میں اور لوگوں نے بھی موطاات لکھی ہیں، اب بتائیے قیامت تک کون جاری رہے گی؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ موطا قیامت تک چلے گی جو اخلاص پر لکھی گئی ہوگی۔ لیکن آپ یقین مانیں جب کسی بندے پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے نا تو دنیا کیا آخرت کی نعمتوں میں بھی اللہ قدموں میں ڈال دیتا ہے اس کے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں محدث عبداللہ بن وہب القرشی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب میرے ہاتھ پہ لگی ہے، اور دعا کیجیے گا، میں نے کل سے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور الحمدللہ تقریباً 1 صفحے کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ پاک سے خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل، آج تک یہ کتاب عربی کے اندر بھی کئی لوگوں کے پاس، کیا کثیر لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ کتاب ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ اپنے ادارے سے، ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کی النشر و توضیح کے تحت جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شائع کروں گا، اور یہ امت کے ہاتھوں میں آئے گی۔ تو عبداللہ بن وہب القرشی وہ بھی زندہ اللہ نے ان کو رکھا ہے انشاءاللہ۔ محمد حسین بن محمد زکریا المیمنی کو بھی اللہ زندہ کر دے گا انشاءاللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی بڑی کتابیں بھائی، بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے بڑے، یہ بڑی عجیب شخصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ بڑی عجیب ہے، مگر علوم اور فنون کے جو ہے نا دریا بہ رہے ہیں۔ آج ایک کتاب نظر سے گزری میرے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اوپر جو کام کیا ہے، شرح کی ہے، اور جب باب قائم کیے ہیں ماشاءاللہ، عصر حاضر کے امام حوینی رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں ابواب کے قائم کرنے میں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ گرفت کی ہے ان کی، اور علمی طور پر جو ہے اس کا جوابات دیے۔ میں نے کہا لو اللہ نے یہ بھی پیدا کر دیا۔ تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایسی نہیں ہے، ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس پر کام نہ ہوا ہو۔ ایک عیسائی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا ہمارے اسلام کے اندر تو ہمارے نبی کے طریقوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا کہ اگر تم ناخون کاٹنے کے بارے میں اور ناخون کے احکامات کی بھی روایت جمع کر لو نا ساری مباحثات اور رجال کے ساتھ، تو تمہاری بائبل کی طرح اتنی موٹی کتاب بن جائے گی وہ بھی۔ میں نے کہا تمہاری پوری زندگی ایک کتاب میں، ہمارے تو نبی کی سنتوں میں پوری کی پوری انسانوں کی زندگیاں بسی ہوئی ہیں۔ خیر، تو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی سم آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں،
وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، شمس کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ اوقات میں، نماز عشاء ثابت ہو گئی۔ فسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار، دن کے کناروں میں، ظہر ثابت ہو گئی، لعلک ترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے بڑے خوش ہوتے تھے، اللہ پاک عبادتیں کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، فتوحات حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ہے نا، فتح مکہ ہو گئی۔ اس سے مراد صحابہ کرام کی آپس میں بات ہوئی، بھائی کیا مراد ہے اس سے؟ امت کا جو حبر الامہ ہے، حبر الامہ، امت کا جو عالم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ عمر چھوٹی تھی بزرگ صحابہ سے، انہوں نے کہہ دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا معنی یہ ہے، بڑے بڑے صحابہ نے اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دی، بڑے بڑے صحابہ نے، کسی نے کیا کہا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، آگے اور مزید غلبے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابن عباس فرماتے نہیں، نہیں، آیت کا جو سیاق ہے اور جو اس کا جو وزن ہے آیت کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع دے رہی ہے، کیونکہ فرما دیا آگے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کی۔ اب آپ دیکھیں حبر الامہ ہے نا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو حبر الامہ قرار دیا ہے، امت کا عالم ہے یہ۔ لوگ ان کے پاس مسائل لے کر آتے تھے، سیدنا ابن عباس کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما مسائل، ابو جی عباس تھے رضی اللہ عنہ، چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، علم اور فضیلت کے اعتبار سے، علمی فضیلت کے اعتبار سے، علمی فضیلت کے اعتبار سے بیٹا باپ سے آگے، یہ اللہ کی فضل۔ یہی مثال عبداللہ بن عمر کی ہے، علمی فضیلت کے اعتبار سے بیٹا باپ سے آگے۔ یہی مثال جو ہے وہ عائشہ بنت ابی بکر کی ہے، علمی فضیلت کے اعتبار سے بیٹی باپ سے آگے۔ یہ فضیلت ہے، اور محدثین کے تو بڑے عجیب عجیب استدلالات ہیں، محدثین کے بڑے عجیب عجیب استدلالات ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں پڑھا تھا، امام ابن ابی شیبہ کے بارے میں، نام سنا ہوگا آپ نے، المصنف جو لکھی ہے، المصنف جو ہے امام ابن ابی شیبہ کی مصنف، تو بہت بڑی حدیثی کتاب ہے، بہت بڑی حدیثی کتاب ہے یہ، بخاری شریف سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، آثار اور حدیثوں کی جو ہے اس کے اندر کثرت ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، پڑھنا چاہیے برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ حدیثی کتابوں کو ہم عمل کے لیے بھی اور برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں گھر میں، جس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت ہو کرتے ہیں، گھر میں کوئی ٹائم حدیث کی تلاوت کا بھی رکھا کرے، برکتیں ہوتی ہیں، نبی پاک کے فرمان سے اللہ برکتیں اتارتے ہیں اللہ پاک۔ ان کا باپ قذاب تھا، ان کے والد ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے والد قذاب تھے۔ محدثین میں سے ایک محدث نے کہا، کہتے ہیں کہ یخرج المیت، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو، کہتے ہیں کہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے مردے میں سے زندے کو نکال دیا، یہ ابن ابی شیبہ اور اس کے باپ کی مثال ہے، باپ مردہ تھا، بیٹا زندہ۔ بولے ایک معنی یہ بھی ہے، احتمالات ہے، باپ مردہ تھا، قذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا اللہ کے نبی پر، زندہ تو نہیں ہو سکتا، زندہ دل تو نہیں ہو سکتا، اور بیٹا سنت کا احیاء کرنے والا، سنت کا دفاع کرنے والا۔ ایسی بڑی مثالیں ہیں کتب حدیث کے اندر، بڑی مثال ہے، بڑی مثال ہے۔ محدثین نے اتنا کچھ کام کیا ہے، اتنا کچھ کام کیا ہے، آپ کی اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی جمع کر دیا، الذین عاش 80 سنہ،
وہ لوگ جو 80 سال تک زندہ رہے اور 80 سال کے اندر حدیث کو روایت کیا ہے، ان کو بھی محدثین نے ایک جگہ جمع کر دیا. وہ لوگ جو ڈبل نام کے یہ جو آپ کے جو ہے نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑے مشہور ہیں یہ ابن جریر الطبری، انہی کے نام کے ایک اور بھی ابن جریر الطبری ہے. ایک جو ہے وہ ضعیف ہے اور ایک ثقہ ہے. باپ کا نام بھی تقریباً برابر ہے. اچھا، تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش بھی تقریباً برابر ہے، پھر بھی محدثین نے ان کو الگ الگ کر دیا. حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، بلکہ یہاں تک یہ انہوں نے ابن حجر نے شرح نخبۃ الفکر میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ کوئی ایسا فن نہیں ہے جس کو خطیب نے چھوڑا ہو علوم حدیث میں. خیر، بات تو کہیں اور نکل جائے گی. تو فرمایا کہ وہ اطراف النہاری، اور دن کے کناروں میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں. ولا تمدن عینیک، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے، الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی اور زینت ہم نے ان کو دیا ہے. انسان جو ہے اس کی فطرت ہے، یہ مال کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر تھے نا، بشر تھے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کی طرف مت دیکھیں. عجیب قسم کے معاملات ہیں یہ، دنیا کے جو معاملات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا نا، ایسے مجھے کوئی ٹوٹکا بتا دیں جسے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا کہ بھائی تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھیں گے، اور تو لوگوں کے مالوں سے، فیما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، کیا مثال دوں آپ کو، میں بہت ساری ہیں. کسی نے کہا تھا نا، آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. سیدھے سادے شیوخ آتے ہیں بیچارے جو تقوی اور زہد کے اندر آگے نکلے ہوئے، جن کا علمی میدان بہت زیادہ وسیع ہے، لوگ سننا پسند نہیں کرتے. اور جہاں جو ہے وہ ڈالوں میں، اور جہاں پراڈو میں، اور جو لینڈ کروزروں میں، اور 8 سیکیورٹی گارڈ پیچھے آگے پیچھے، سیلفیاں، ویڈیو، موویاں، دیکھیں مسجد کا تقدس برباد کر دیا. مسجد کا تقدس برباد کر دیا، چاروں طرف سیلفیاں کھینچ رہی ہیں. لوگوں کو سننا نہیں ہے، اصل میں لوگوں کو لطف چاہیے. اس کو کہتے ہیں بیچارے یہ لوگ شرعی انٹرٹینمنٹ. اور ایک ابھی تک مجھے یاد ہے، اللہ دتا، غالباً اللہ دتا نام تھا، یہ آپ کے جلال پور پیر والا کے نائب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث رفیق اثری رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ نائب تھے، شیخ الحدیث تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے ان سے بلوغ المرام پڑھ لی، وہ بخاری شریف پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے، زندگیاں گزار دیں. ان کا پروگرام یہاں پر تھا، یہ آپ کا بیت المکرم مسجد نالا اسٹاپ، وہاں ثناء اللہ بھائی ہوتے تھے. ثناء اللہ بھائی نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب، سختی سے شیخ نے منع کیا، اشتہار تک نہیں چھپے گا میرا. بولے تصویریں ویڈیو تو بہت دور کی بات ہے، میرے درس کا، میرے جمعے کا تشہیر بھی نہیں ہوگی، کوئی اشتہار نہیں، کوئی نام نہیں، بس ایسے لوگوں کو دعوت دو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم نے اشتہار چھپایا تو میں واپس چلا جاؤں گا. مجھے کسی نے بتایا تھا، میں تو اس موقع پر ادھر نہیں تھا، شیخ اپنا کیا نام ہے ان کا، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، تصویروں کے قائل تھے. شیخ نے شیخ العرب والعجم کو بلا لیا. کن کو؟ پیر بدی الدین شاہ راشدی السندھی رحمت اللہ علیہ.
شیخ صاحب چلے گئے. شیخ صاحب تو پھر شیخ صاحب تھے، پیر بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. اچھا شیخ صاحب چلے گئے وہاں پر. اب شیخ صاحب جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ بھیا یہاں تو تصویریں بھی ہیں اور سب کچھ ہے. تقریر کسی اور موضوع پر تھی، پوری 2-2.5 گھنٹے کی تقریر تفسیر کے حرام ہونے کے اوپر پڑھا تقریر کر دی. ساری روایات، طرق، رجال، بحث، اقوال العلماء، مذہب ائمہ، سارا بتا کے پوری حجت پوری کر دی کہ یہ ناجائز ہے. مسئلہ صرف اتنا تھا کہ تصویر حرام ہے، 2-2.5 گھنٹے کی تقریر اسی پر کر دی ایسے، اور لوگوں نے بیٹھ کر اس کو لکھ لیا سارا. میرے استاد ہیں شیخ ابو عمر، جامع بکر کے اندر جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے. تو میں نے جو ہے نا جب شیخ صاحب کے پاس ان کے گھر پر میں بخاری شریف فتح الباری کے ساتھ پڑھتا تھا، تو میں جب کچھ عرصے گیا ہوں میں ان کے پاس، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، وہ کمپوزنگ کرتے تھے، تو شیخ کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے ان کو شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز سے پہلے 2 سنتیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھتے تھے اس کو سنتیں. آپ نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، لمن شاہ، واسطے اس کے جو پڑھے، جو نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، جو پڑھے گا ثواب ملے گا. کہتے ہیں کہ ابو عمر صاحب کہتے ہیں حفیظہ اللہ، کہتے ہیں کہ مجھے کہتے تھے حسین، بولے حسین عقل دنگ ہے میری، چھوٹے سے مسئلے کے لیے 700 صفحہ سے زیادہ کتاب لکھی ہے اور درجنوں نہیں سینکڑوں روایات اور آثار پیش کر دیے اس مسئلے پر. بولے پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہاں سے لائے. ابھی تک مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں. وہ ان کا میرے خیال سے آج کی گفتگو تو انہی باتوں میں پوری ہو جائے گی. ان کا ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا ماسٹر امین اوکاڑوی سے. ماسٹر امین اوکاڑوی یہ اسکول کا میٹرک کا ماسٹر تھا اور مناظر بن گیا. آپ کو تو پتا ہے مناظر وہ ہوتا ہے جو چرب زبان ہوتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے وہ تو پٹتا ہی ہر جگہ پر. اب شیخ بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا، تقریباً ان کے پاس ہر وقت تہذیب التہذیب ابن حجر کی رہتی تھی، اسماء الرجال کی کتاب ہے، اور ان کے بارے میں یاد ہے کہ ان کو تقریباً یاد تھی تہذیب التہذیب. ماسٹر امین اوکاڑوی کا جب نمبر آتا مناظرے میں تو وہ پیش کرتا روایتوں پر روایتیں، شیخ صاحب کا نمبر آتا تو شیخ صاحب ان روایتوں کے رجال پر بات کرنا شروع کر دیتے. اب یہ ایک حدیث کی رجال مکمل نہیں اور شیخ صاحب کا ٹائم پورا ہو جاتا. ایسے بھی ہوئے. خیر، تو یہ دنیا کی بڑی عجیب رونق ہے. انسان مانوس ہوتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. یہ ساری چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں. ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ شیخ آئے ہیں، کوئی گاؤں سے آئے ہیں، ہاں بخاری شریف کے حافظ ہیں، وہ بات کریں گے اسماء الرجال پر بخاری شریف کی، اور سامنے جو ہے نا ایک آئے ہیں جن کے پیچھے آگے پیچھے پراڈو ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے، اور ہارن بج رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہی ہیں اور یہ اور وہ اور فلاں اور ڈکا میڈیا شور شرابہ سب ادھر ہی جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ادھر آئے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا مولانا صاحب؟ غلط کہہ رہے تو بتا دیں. یہ ہمارا حال ہے. تو بھائیوں علم کی قدر کریں، اصل میں علم کی قدر کریں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، اسی پہ اکتفا. تو فرمایا لنفتنہم فیہ، فرمایا تاکہ ہم ان کو آزماتے ہیں، اس میں فتنے میں ڈالتے ہیں. اور رزق ربک خیر وابقیٰ، یہ دنیا کی رونقیں دیکھ رہے ہو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے جو رزق تمہیں دیا جائے گا وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی بہترین ہے. آپ دنیا میں صبر کر لیں، دنیا میں صبر کر لیں. ہماری ماؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی دنیا مانگ لی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی، ہمارا بھی دل چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے دن کا ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس کو ہم ایلا کہتے ہیں. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عدموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے میں لوٹ آئیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لوٹنا تو تنگ مت کرو، طلاق دے کر فارغ کر دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے تو نہیں 1 مہینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا 1 ماہ تم سے الگ رہوں گا، ایلا کیا. اور جب تشریف لائے واپس، مہینہ پورا ہوا، آگے 29 دن ہوئے. ہماری ماں نے کہا کہ اللہ کے قسم 30 دن کا آپ نے مہینے کا کہا تھا اور آج 29 دن ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. مہینہ پورا ہو گیا، میں آ گیا، میں نے مہینے کا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ 30 دن پورے کروں گا. مہینے کا کہا تھا، مہینہ پورا بھی ہو گیا. پھر اختیار دیا گیا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کو چننا ہے یا دنیا کو، جو بولو گی مل جائے گا. ساری ہماری ماؤں نے رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب نے یہ کہا ہم اللہ اور سے رسول کو محبت رکھتے ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اب آپ دیکھ لیں، اللہ کی قسم دنیا میں انہوں نے اپنے خواہشوں کو مارا اللہ کے لیے، آج عیش کر رہی ہوں گی. آج ہماری ساری مائیں عیش کر رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن لکھنے والوں نے بہت بڑی بڑی بدبختیاں بھی لکھی ہیں اس پر. پھر ایک بات یاد آ گئی، المحنت علی المفند. شیخ صاحب جانتے ہوں گے ہمارے مفتی صاحب، المحنت علی المفند. المحنت المفند کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ حنفیوں کی بڑی کتاب ہے. احمد رضا خان بریلوی نے حنفیوں کو یعنی دیوبندیوں کے اوپر زبردست ٹارچر کیا تھا، علمی فتوے لگائے تھے. اس کے دفاع کے اندر ہندوستان سے یہ کتاب لکھی ہے، المحنت علی المفند. المحنت کا مطلب ہوتا ہے ہندی تلوار. کیا؟ ہندی تلوار. علی المفند باطل پر، ہندی تلوار چلی باطل پر، یعنی حنفی دیوبندیوں کی تلوار چلی حنفی بریلوی کی گردن پر. یہ معنی ہے. اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت. کفر کو نقل کرنے کے بعد بندہ کفر کافر نہیں ہوتا. اس میں لکھا ہوا ہے صاف طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر مبارک میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. ان کی کتاب میں لکھی ہوئی. اور یہ علماء دیوبند کے عقیدے پر مشتمل ہے یہ کتاب. پوچھ لیں شیخ صاحب سے میں غلط بول رہا ہوں. کس کو روئیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف سے رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأْمُرْ امر کا صیغہ ہے، حکم کیجئے، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، واصطبر علیہ اور خود بھی پابند رہیے. دیکھیں مدینے میں رہتے ہوئے امام المدینہ خود ایک نماز نہیں چھوڑتے، لیکن صوفی یہاں پر پیر بیٹھ کر مجاوری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اب ہم نماز ایسے نہیں پڑھتے، ہم تو روحانی نماز پڑھتے مدینے میں، ہم بیٹھے ادھر ہیں لیکن سجدے مدینے میں کر رہے ہیں. واہ میں کہاں اور یہ گلے نسیم کہاں. کیا بات ہے. اس طرح تو یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو ایک دفعہ بھی نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ سے ایک غزوے سے واپس آئے تھکے ہارے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کون جو ہے وہ رات کو پہرے داری دے گا؟ بلال حبشی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر. بس ٹھیک ہے. سب سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اونٹ کے پیٹ پر میں نے رکھا اپنی کمر، اب تھکے ہوئے تھے، گرم 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 پیٹ تھا، گرمی لگی کہتے سو گیا. صبح سب سے پہلے نبی پاک سے بیدار ہوئے. آپ نے اٹھایا، بلال کیا کہا تھا تم نے رات کو؟ سنا ہو گیا. سب کی نمازیں نکل گئی، سب کی نمازیں نکل گئی.
حتیٰ کہ نبی پاک سے سب کی بھی نمازیں نکل گئی، نبی پاک سے سب کی بھی نماز نکل گئی۔ کیوں؟ آپ سو رہے تھے تو پھر آپ چلے جاتے، تشریف لے جاتے مدینے میں۔ کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ جب بلال نے جو اذان نہیں دی تو وقت رک گیا۔ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور ایک روایت علی رضی کے نام سے بھی ایک موصول ہے، جھوٹ ہے، سمجھے؟ تو اب ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے وسلم، رات کو یہ مسئلہ ہوا، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، سب سے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً تمہاری ارواح اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے تمہیں واپس لوٹاتا ہے اور جب چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو قضا کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ہے؟ آپ سوتے سوتے تشریف لے جاتے مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں، نماز پڑھ کے تشریف لے آتے، فرما دیتے کہ تم سب پڑھو، میں نے روحانی طور پر نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روحانی طور پر نماز قبول نہیں ہے، جسمانی طور والی نماز قبول ہے، یہ سارا جسم تمہارا سجدہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پابند رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اب رزق کا تعلق نماز کے ساتھ 6 معنی وارد، پتہ یہ چلا تم نماز کی پابندی کرو، رزق کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، دکان بند کر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں پورا کروا دوں گا، رزق میں دوں گا تمہیں، میرا کام۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا، جو شخص 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتا ہے۔ مردوں کی نماز بغیر عذر کے گھر پر نہیں ہوتی۔ پوری رات سیرت النبی کانفرنس سے چل رہی ہیں، پوری رات 3 بج گئے، 3:30 بج گئے، چلو ٹھیک ہے، جس مسجد کے باہر ہو رہی ہے وہ مسجد تو پھر صبح فجر میں کھچا کھچ بھری ہوئی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ خالی اس فجر کو وہی مسجد ہوتی ہے، غلط تو نہیں کر؟ دیکھ لیں، وہ لوگ ٹیڑے پیر کر رہے ہوں گے اور یوں جھوم رہے ہوں گے، نیند آ رہی ہے، لیکن مولوی صاحب کو سننا ہے، ترنم کے ساتھ سننا ہے۔ مولوی صاحب گئے، سب چلے گئے، ہاں بھائی اب کیا فجر میں، اب تو اتنی زبردست کانفرنس ہوئی ہے، ابھی اس مسجد کے اندر تو آج ماشاءاللہ فجر میں باہر تک لوگ ہوں گے، اثر ہونا چاہیے نا بھائی۔ اب عام دنوں میں ایک سب جلسے کے بعد آدھی بھی نہیں، وہ کدھر کے انتظامیہ، وہ تھکے ہوئے میاں صاحب بڑے تھکے ہوئے آدمی سو گئے۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، اس مسئلے میں ہم سب برابری ہے الا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا والعاقبۃ للتقوی، اب فائنل بات کر دی یہاں پر اللہ نے، بھائی دیکھو انجام کے اعتبار سے متقی کا انجام اچھا ہے، متقی کا انجام اچھا۔ آپ دیکھیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بائیں طور پر صحیح بخاری کے اندر جو ہے باب قائم کیا ہے کہ رات کے وقت علم کی باتیں کرنا، پھر باب قائم کرتے ہیں رات کے وقت عشاء کے بعد سو جانا، پھر ایک باب قائم کرتے ہیں کہ عشاء سے پہلے سو جانا، عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، عشاء کے بعد سونے کو اچھا قرار دیتے ہیں تحسین، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علمی کوئی مسئلہ ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، علمی کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے لیے دلیل کیا لاتے ہیں؟ دلیل لاتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم ایک دلیل لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ عشاء کے بعد باتیں کرتے تھے، دینی مشورہ چل رہا ہے، اور دنیاوی کوئی کام ہو تو قطعاً عشاء کے بعد نہ کرے۔ آج ہمارے یہاں تو ولیمے اور نکاح عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، کارڈ چھپانے والے بھی کتنے شریف الطبیعہ ہوتے ہیں، 10 بجے حاضری، 10 بجے آمد برات، 10:30 بجے نکاح اور 11 بجے کھانا،
جب پھر 11 بجے آخری اسٹیپ ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بارات آ رہی ہے. اب دیکھ لیں عام حالات میں کس کو روئیں گے. اللہ اکبر. فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو متقین کے لیے ہے. بس آخری 2 آیتیں. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہمارے پاس اپنے رب کی کوئی نشانی لے آتا ہے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں ہے جو پچھلی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے؟ پچھلی کتابوں میں جو پہلی جو کتابیں تھیں اس میں تو ہم نے دلائل ذکر کیے، اب نئے کون سے ان کو دلائل کی ضرورت ہے؟ کیا پچھلی کتابوں میں جو ہم نے دلائل دیے وہ کافی نہیں تھے ان کے لیے؟ اللہ اکبر. ولو ان اہلکناہم، اور اگر ہم ان کو برباد کر دیں، ہلاک کر دیں، بعذاب من قبلہ، اس عذاب کے ساتھ جو پچھلے والوں کے ہوئے تھے، لقالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، ہماری طرف تو نے کیوں کوئی رسول نہ بھیجا؟ فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور خوار ہوں، ہم ذلیل اور رسوا ہوں. جب اللہ تعالیٰ بربادی کرنے کا چاہے گا، جب برباد ہونے کا ٹائم آ جائے گا تو کہیں گے یا اللہ رسول کو بھیج دیں، ہم بات مانیں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فرمایا تم اے ایمان والو یہ تمام رکھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ امید رکھتے ہو؟ ان میں سے ایک ایسا فریق ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، اس کے باوجود بھی منہ موڑ لیتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، کہہ رہے اللہ عذاب جب دیکھتے تو یا اللہ رسول بھیج دے. اسی لیے تو اللہ پہلے رسول بھیج رہا ہے. جب تم رسول کی بات نہیں مانو گے تو پھر تم کیا ہوگے؟ ذلیل بھی ہوگے اور رسوا بھی ہوگے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر ایک منتظر ہے اور منتظر رہو، انتظار کرو. فستعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ سیدھے رستے پر کون ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے جس نے ہدایت کو حاصل کیا، ہدایت کو پا لیا. انتظار کرو، سب پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج نہیں تو کل ہم سب کچھ واضح کر دیں گے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے، ہاں ہم نے جو ہے وہ جرم کیا تھا. جب جہنمیوں کو کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، تو کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں آئے تھے رسول، ہمارے پاس رسول آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے گا، اقراری مجرم ہو جائیں گے، اور خود جان جاؤ گے کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے رستے پر ہے. ان قریب تم اس کو جان لو گے. الحمدللہ سورہ طٰہٰ ایک طویل ترین سورت تھی جو کہ ہم نے الحمدللہ 4 مہینے میں مکمل کی ہے. الحمدللہ سورہ انبیاء ہماری اگلی کلاس سے شروع ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انشاءاللہ.